اگلی آیت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو اپنے مال کی بہتات پر، مال کی کثرت پر مان ہے اور اپنی اولاد کی کثرت پر مان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر بن گئے، لن تغنی، کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہرگز ہرگز ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کون کون سی چیزیں؟ اموالہم و اولادہم، ان کی اولاد اور ان کے مال، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پر انسان فخر کرتا ہے، اور انہی دو چیزوں کو قرآن پاک نے فتنہ قرار دیا ہے۔ مال فتنہ ہے اور اولاد فتنہ ہے، یہ دو چیزیں فتنہ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اس کو کہ اب دیہاتوں میں اکثر، شہروں میں بھی اب ایسے ہی ہے کہ اب تو خیر یہ کام تھوڑا سا کم ہوا ہے، لوگ جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں تعویذ گنڈا کروانے کے لیے، اور وہ جو جعلی پیر ہیں وہ اولاد کی لالچ دے کے کئی خواتین کو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے قرآن پاک کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر نہانا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جعلی پیروں کا جو ان کا جو جال ہے پھنسانے کے لیے، اچھا وہ خواتین کو جھانسا کیا دیتے ہیں؟ وہ جھانسا یہ دیتے ہیں کہ تمہیں اولاد ہوگی، اولاد نورینہ ہوگی، یا کسی کو کہہ دیتے ہیں تم اپنی نند کا بیٹا جو ہے اس کو قتل کر دو، اس کے خون کے ساتھ تعویذ لکھنا پڑے گا۔ تو بہت سارے ایسے واقعات سندھ کے اندر ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے، اولاد لینے کے لیے جعلی پیروں کے پیچھے لگ کے وہ اپنے پیاروں کا خون کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جعلی عاملوں سے، جعلی پیروں سے بچیں۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ جب ہم جڑ جائیں گے تو پھر اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ ہماری رہنمائی یوں کرے گا کہ ہمیں دلدل سے نکال کے اللہ کی رحمت کے پاس کھڑا کر دے گا۔ یہ دو چیزیں گمراہی کا باعث بنتی ہیں، اور یہودیوں کے اندر یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالخصوص ان کے اندر یہ تھیں کہ وہ کافر لوگ جو تھے وہ مال پر، مال کی کثرت پر اور اپنی اولاد پر بڑا فخر کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی اولاد اور ان کا مال ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی اولاد اور ان کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کیونکہ وہ لوگ پکے جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کے جو مال خرچ کرنے کی ایک ریشو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ این جی اوز والے جو یورپین ہیں وہ بڑا خرچ کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، جیسے ہمیں پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، ان کی ویکسینیشن جو ہے پولیو کی وہ ٹوٹلی یہودیوں کی طرف سے آ رہی ہے، دیگر بھی وہ ہماری تعلیم پہ بڑا خرچ کر رہے ہیں پاکستان میں آ کے۔ اچھا یہ جو وہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کریم کو بھی پتہ ہے، صرف ہم نہیں دیکھتے ان کا مال خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے نا۔ ہمارے تو سامنے کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ابھی بندہ کے دل میں خیال بھی نہیں آیا ہوتا، اس کے ذہن میں وہم میں بھی نہیں آیا ہوتا، ابھی اس نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اللہ کریم کو تب بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا سوچنا ہے۔ تو یہودی جو مال خرچ کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا، فرمایا ان کے مال خرچ کرنے کی مثال اس دنیا کے اندر ایسے ہے کمثل ریح، ان کی مثال ایک ہوا جیسی ہے۔ کیسی ہوا؟ فیہا صر، ٹھنڈی ہوا، برد، بالکل ٹھنڈی یخ ہوا۔ ابھی بارش کا موسم ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، تو جب بارش ہو کے ہٹتی ہے تو پھر ہوا چلتی ہے تو کتنی ٹھنڈی ہوا ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتا ہے وہ جو سردی ہے وہ اتنی سخت ٹھنڈی ہوا ہوگی، وہ آگے آپ جب یہ دسمبر میں جائیں گے تو پھر دیکھیں گے جب وہ ٹھنڈ جو ہے اس کی وجہ سے فصل جو ہے نا وہ بھی گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، وہ اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کافر مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل ریح فیہا صر، اس ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے، اصابت جو پڑتی ہے، ہر سا کھیتی پر، قومن ایسی قوم کی کھیتی پر، ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، فاہلکتہ اور وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے۔
ان کا مال خرچ کرنا بس ایک ہوا جیسا ہی ہے. ہمیں ہوا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم سب ہوا کے متلاشی ہیں. ہوا ہمیں ملنی چاہیے، آکسیجن ضروری ہے ہر ایک کے لیے. تو ہوا اتنی ضروری ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے ان کے لیے ان کا مال خرچ کرنا ایسی ہوا ہے جو ہلاکت اور بربادی والی ہوا ہے. ہوا آتی ہے چلی جاتی ہے ٹھنڈی، لیکن وہ تباہی اور بربادی دے کے چلی گئی. تو اللہ فرماتا ہے ان کا مال خرچ کرنا بھی یہودیوں کا، نصرانیوں کا ایسے ہی ہے کہ وہ مال خرچ کریں گے لیکن ان کا مال ہوا کی طرح ختم ہو جائے گا، اور وہ ان کی فصل کو یعنی ان کے اعمال کو برباد کر کے چلا جائے گا. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا. اللہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں. اللہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ تو کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا. کوئی امیر ہو، غریب ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی غلام ہو، کوئی گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اللہ نہیں ظلم کرتا کسی کے ساتھ بھی، اللہ بے انصافی نہیں کرتا. تو اس لیے رب تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا. اور اللہ کریم جل جلالہ اگلی آیت میں مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی واضح طور پر ہدایت دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو لا تتخذوا بطانہ، اپنا رازدار نہ بنانا، من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو. اس سے دو طرح کے لوگ مراد ہیں. نمبر ایک، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا رازدار نہ بنانا. وہ کبھی تمہارا راز رکھ ہی نہیں سکتے، ان کو کبھی اپنا رازدار نہ بنانا. آپ دیکھ لیں یورپ نے جتنے کام ہمارے مسلمانوں سے لیے ہیں، رازدار بن کے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا کے، اب آپ IMF کو دیکھ لیں یا اقوام متحدہ کو دیکھ لیں. اقوام متحدہ کو آپ دیکھیں تو ہمیں انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ادارہ نظر آئے گا اقوام متحدہ. لیکن وہ اقوام متحدہ جو ایک بلی کے بچے کے مرنے پہ تو ایکشن لیتی ہے، ایک کتے کے بچے کے مرنے پہ ایکشن لیتی ہے، کسی جنگل میں آگ لگ جائے تو درختوں کے جلنے پہ وہ اقوام متحدہ ایکشن لیتی ہے. لیکن کیسا ظلم اور بربریت بپا کر رکھی ہے اسرائیل نے فلسطین کے اندر. اقوام متحدہ کے امن مشن کے جو دستے ہیں وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے جو فوج بنائی ہوئی ہے وہ کہاں ہے اس وقت؟ وہ عراق میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے اقوام متحدہ کا امن مشن کا دستہ عراق میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے پہنچا، شام میں پہنچا. مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ اقوام متحدہ کا امن مشن دستہ افغانستان کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے پہنچا، لیکن وہ اسرائیل کے یہودیوں کو روکنے کے لیے ابھی تک نہیں پہنچا. تو یہ باتیں ساری سوچنے والی ہیں. ہم کیوں یقین کرتے ہیں ان پہ؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو سن لو، توجہ سے سن لو. اللہ فرماتا ہے ان کو کبھی اپنا رازدار نہ بنانا. اپنے علاوہ مومن کو اپنا رازدار بنائے، رشتہ دار کو اپنا رازدار بنائے، بھائی کو اپنا رازدار بنائے، بہن اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر والے کو ہی وہ اپنا رازدار بنائے. خواتین کو بھی یہ تنبیہ ہے، مردوں کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ کوئی اپنے غیر کو کبھی رازدار نہ بنائے. دونوں طرح کی تنبیہ ہے یہاں پہ. مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے خلاف تنبیہ ہے کہ انہیں اپنا رازدار نہ بنانا، اور ایک خاندان والوں کو دوسرے خاندان والوں کے بارے میں تنبیہ ہے کہ جب تم اپنی باتیں کسی اور کو بتاؤ گے تو پھر وہ تمہاری ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گی. وہ کسی نے بڑا خوبصورت ایک اس میں شعر کہا ہے کہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، کہ بندہ اپنے دل کا راز کہہ کے ذلیل و خوار ہوتا ہے. بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے، کہ جب پھول میں سے خوشبو نکل جائے تو پھول بیکار ہے. اسی طرح بندہ جب اپنا راز کسی اور کو دے دیتا ہے تو سمجھ لے وہ بندہ ذلیل و خوار ہو گیا وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یألونکم، وہ کمی نہیں کریں گے، لا یألونکم خبالا، وہ کمی نہیں کریں گے. کس چیز میں؟ تمہاری بربادی میں. جب تم ان کو اپنا رازدار بناؤ گے وہ تمہاری بربادی میں، تمہاری ذلت اور رسوائی میں وہ کمی نہیں کریں گے، اس لیے ان کو رازدار نہ بنانا. ودوا ما عنتم، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور تحقیق
ان کا بغض جو ہے وہ ظاہر ہوگا، قد تحقیق بدت ظاہر ہوگا، البغضاء ان کا بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان کی زبان سے ان کا بغض جو ہے وہ تمہارے خلاف باتیں کریں گے، وہ تمہارے خلاف بیان دیں گے۔ اب جب ٹرمپ بنا تھا نا یہ پچھلی ٹرم میں امریکہ کا پریزیڈنٹ، اس کی پہلی سپیچ کو آپ سن لیں، اس کمینے شخص نے پہلی سپیچ میں اسلام کو ٹیررزم کہا تھا۔ یعنی یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اس آیت کے اکارڈنگ کہ آیت یہ کہتی ہے کہ ان کا بغض جو ہے وہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہوگا۔ آپ ان کی تقریریں سن لیں، بغض ظاہر ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ تو اللہ فرماتا ہے وما تخفی صدورہم اکبر، تو جو ان کے دل میں تمہارے لیے بغض پوشیدہ ہے وہ منہ والے بغض سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ تو انہوں نے فقط باتیں کی ہیں نا تمہارے خلاف، اللہ فرماتا ہے وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں تمہارے لیے بغض ہے وہ منہ والی باتوں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کر تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل مند ہو تو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم 118 نمبر آیت تک ہم نے اس کا ترجمہ اور تفسیر والا سبق جو ہے وہ پڑھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔